کل میں پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کل کہہ دیجئے ان بے شک الفضل و فضیلت اللہ جس کو عطا کرتا ہے، امت محمدیہ کو فضیلت عطا کی ہے تمام امتوں سے، یہ فضیلت اللہ کی۔ عیسائی اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتے ہیں، کہتے پھرے، ثبوت نہیں ان کے پاس۔ یہودی اپنے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت والے سمجھتے ہیں، کہتے پھریں، کہاں ہے ثبوت ان کے پاس؟ ہمارے پاس تو اللہ کی طرف سے قرآن، جسے میں نے ابھی بتا دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پوری انسانیت سے بہترین امت ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو فرمایا یؤتیہ من یشاء، اللہ کی اپنی مرضی، جس کو وہ اللہ عطا فرماتے ہیں، فضیلت عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ کی مرضی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ مسلمان آج اگرچہ کمزور بے عمل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تو نہیں کہتے ہیں نا مسلمان کہ جیسے ان کا نظریہ ہے کہ ابھی آگے جا کے پڑھیں گے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، اللہ مخصوص فرماتے ہیں اپنی رحمت کو من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، مخصوص فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہترین فضیلت والا ہے، عظیم فضیلت والا، اللہ ہی فضیلت والا ہے، اور اللہ جس کو فضیلت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تو دینی خیانت تھی ان کی، اور اگلی آیت میں ان کی دنیاوی خیانت کا بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہے؟ وَمِنْ اہل الکتاب، کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہے، ایسے ہیں کہ ان تأمن ہو، اگر ان کے ساتھ امانت رکھی جائے، ان کے پاس امانت رکھی جائے، بقنطرٍ، ایک خزانہ، یؤدی الیک، وہ ادا کریں گے آپ کی طرف۔ یعنی کچھ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے کہ اگر ان کے پاس خزانہ بھی امانتاً رکھ دیا جائے تو وہ جب لوٹا دیا جائے، مطالبہ کیا جائے تو واپس کر دیتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے پاس 1200 اوقیہ سونے کے جو اوقیہ، یعنی ایک اوقیہ میں 40 دینار، اوقیہ پہ کتنے دینار بنتے ہیں؟ لاکھوں، وہ ان کے پاس امانتاً رکھ لیے۔ تو جیسے ہی وہ بندہ واپس آیا، کہا کہ میری امانت دے دے، انہوں نے فوراً وہ اٹھا کے واپس کر دیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا ایسے بندے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ان کے علماء میں یہودیوں کے ہیں بدبختوں میں۔ اس کا نام ہے فخاس بن عزورہ، بن عزورہ نام اس کا، فخاس بن عزورہ، وہ بھی عالم ہے یہودیوں کا۔ اس کے پاس ایک مشرک نے 1 درہم رکھا تھا امانتاً، اور جب واپس جا کے مانگنے لگا، کہتے کہاں، کب دیا تمہیں، کس کے سامنے دیا؟ نہیں مانا، انکار کر دیا، نہیں دیا۔ ہاں، یہ حالت ہوتی ہے ان کے علماء کی، یہودیوں کی۔ آج بھی اگر ہمارے علماء بھی اس طرح کے فراڈ کرتے ہیں، جیسے بہت سارے کرتے ہیں علماء کے بیس میں، علماء تو نہیں کرتے ہیں، علماء پگڑی باندھ لی اور جناب داڑھی رکھ لی اور فراڈ کرنا شروع کر دیا علماء کو بدنام کرنے کے لیے۔ علماء کرام نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے بیوقوف قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو یہودیوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمان کیوں اس طرح کریں؟ فرمایا ومن اہل کتاب، کچھ اہل کتاب ایسے من ان تأمن ہو، اگر ان کے پاس امانت رکھ دی جائے، بقنطار، ایک خزانہ، یؤدیہ الیک، واپس کر دیں گے، ادا کر دیں گے اس کو آپ کی طرف۔ ومنہم، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہے من ایسے کہ ان تأمن ہو، اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے، بدینار، 1 دینار بھی اگر امانت میں رکھ دیا جائے، 1 روپیہ، لا یؤدیہ الیک، وہ ادا نہیں کریں گے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ الا ما دمت علیہ قائما، ہاں اگر آپ اس پر قائم رہیں، ثبوت پیش کریں، گواہ لے آئیں، تو پھر وہ مجبور ہو کے کر دے گا، ورنہ بغیر ثبوت اور گواہ کے وہ بدبخت 1 روپیہ بھی کھا